ہمیشہ سے ہی اسلام مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہنے والے اور اسلامی قوانین کی مخالفت کرنے والے اتر پردیش حکومت کے چہیتے وسیم رضوی سے جڑی ہوئی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ انڈیا ٹوڈے کو ایک انٹرویو دے رہے ہیں۔ انٹرویو میں بتایا گیا ہے کہ وسیم رضوی جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاد کے تعلق سے موجود 26 آیتوں کو حذف کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر کردہ اپیل کے بعد انہوں نے انڈیا ٹوڈے کو ایک انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے صاف واضح طور پر کہا ہے کہ قرآن میں موجود 26 آیتوں سے ہی مسلمان دہشت گرد ہو رہے ہیں، اس لیے انہیں ہٹا دینا چاہیے۔ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی پی میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ ایسے سنویدنشیل معاملے میں، جس میں ایک فیتھ سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اس میں مداخلت کرے گا؟ یہ معاملہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، فیتھ سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ۔ کسی کا قتل کر دینا فیتھ سے جڑا معاملہ ہے؟ آپ اگر اس کو فیتھ سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دیں۔ تو یہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، یہ وائلنس ٹیچنگ ہے۔ یہ ایک طرح سے آتنکی گتیویدیوں میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہے، اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے۔ بہت سی اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں، ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بینڈ کرنے کی بات نہیں کرتے۔ اس کے اندر جو وائرس خلیفاؤں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر، اس کو ریموو کرو، کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنکواد کی طرف لیا جایا جا رہا ہے۔ تو آپ بات ہے، جس وقت یہ قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں، اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑیں، اور اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا، آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے۔ وسیم رضوی کی یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا میں اس کی جم کر مذمت ہو رہی ہے، اور اسے ابلیس سے مشابہت دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ اگر واقعی میں وسیم رضوی نے اس تعلق سے اپیل دائر کی ہے تو اس پر مسلمانوں کا کیا رویہ رہے گا۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔